ریاست کے سارے قاضی اکٹھے ہو کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ بادشاہ سلامت نہا رہے تھے، اس لیے تمام قاضی بادشاہ کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ نہا دھو کر تیار ہو کر جل شل لگا کے بادشاہ سلامت نے اپنی وردی پہنی، وردی یعنی شاہی لباس۔ جو ہی وہ دربار میں داخل ہوئے، تمام قاضی احتراماً اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ دھیرے دھیرے چلتا اپنے تخت کے پاس آیا اور تمام قاضی حضرات کی طرف توجہ مرکوز کر کے بولا، آپ سب کھڑے کیوں ہو گئے؟ تو ایک بڑا قاضی بولا، کیونکہ آپ ہماری ریاست کے سربراہ ہیں، مائی باپ ہیں، بادشاہ سلامت ہیں، اس لیے جب پورا دربار ہی آپ کے احترام میں کھڑا ہو گیا تو ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ کچھ دیر خاموش کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، اگر میرے آنے پر پورا دربار میرے احترام میں کھڑا ہونے کی بجائے لیٹ جاتا تو کیا تم سب بھی لیٹ جاتے؟ یہ ایسا سوال تھا جو اس سے پہلے تاریخ انسانی میں پہلے کسی بھی بادشاہ نے اپنے قاضیوں سے نہیں پوچھا تھا۔ سب نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا اور ہلکے سے بولے، جی بادشاہ سلامت، ہم بھی لیٹ جاتے۔ تو بادشاہ نے حکم دیتے ہوئے کہا، تو پھر سب لیٹ جاؤ۔ آج سے میری ریاست میں کسی کے احترام میں کھڑے ہونے کی بجائے لیٹ جانے کی رسم کا آغاز کیا جاتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سارے قاضی بادشاہ کے احترام میں الٹے لیٹ گئے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر زیر لب مسکرایا اور بولا، اب سب کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ اب احترام کرنے کی باری میری ہے اور میں اب تم سب کے احترام میں اپنے تخت پر جا کر بیٹھنے لگا ہوں۔ آپ سب بھی تشریف رکھیں اور گفتگو شروع کی جائے۔ یہ ساری ریاست کے قاضی آج دربار میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ سن کر سب سے بڑے قاضی سے ایک نمبر چھوٹا قاضی بولا، بادشاہ سلامت، ہمیں انصاف کرنے کے لیے قاضی بنایا گیا تھا، مگر ہم انصاف کیا خاک کریں؟ جب بھی کوئی فیصلہ سنانے لگتے ہیں، آپ کی طرف سے ایک حکم نامہ آ جاتا ہے، آپ ہر فیصلے پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اس طرح انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ ریاست کی جنتا ہمارا مذاق اڑانے لگی ہے۔ بادشاہ نے تیکھی نظروں سے قاضی کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ قاضی بولا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ فیصلے آزادی سے انصاف کے تقاضوں کے مطابق کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ ہماری کچھ تو عزت بحال ہو سکے۔ کچھ فیصلے بے شک آپ کریں، مگر ہمیں فیصلوں کے کرنے کا کچھ تو ادھیکار دیں۔ اگر آپ نے اسی طرح کرنا ہے جس طرح آپ کر رہے ہیں تو اس سے تو اچھا ہے کہ آپ شاہی لشکر سے کچھ بندوں کو قاضی بنا دیں، ہمیں فارغ کر دیں۔ اگر سب کچھ آپ نے ہی کرنا ہے تو اس طرح تو انصاف کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، ہو جائے گا۔ اس بات کو سن کر بادشاہ نے ایک ایسا تاریخی جملہ بولا جو آپ کو تاریخ کی کسی بھی کتاب میں نہیں ملے گا۔ بادشاہ بولا، جس طرح بندر اور شیر برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح بندر اور شیر کا انصاف بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ شیر کا انصاف یہ ہے کہ بکری کو کھا لیا جائے، بندر ہو سکتا ہے چھوڑ دے۔ تم سب بندر مل کر شیر سے اس کے منہ کی بوٹی چھیننا چاہتے ہو۔ تم لوگ انصاف کے نام پر اس ریاست کے اندر ایک اور ریاست بنانا چاہتے ہو۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے حکم دیا کہ تمام قاضی حضرات کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا جائے اور شاہی لشکر میں سے جتنے فوجی استبل اور گھوڑوں کی نظم و نسق کو سنبھالتے اور دیکھتے ہیں، ان سب کو ریاست کے قاضی کے عہدوں پر فائز کر دیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا اٹھا اور اپنی نئی ملکہ، جس کا ڈرامہ ریٹنگ میں ٹاپ پر چل رہا تھا، اس کے حجرے کی طرف تشریف لے گیا۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو، یہ کہانی ایک تاریخی پس منظر رکھتی ہے، اس لیے سے حال کی کسی بھی ریاست سے ملتا جلتا پائیں تو آپس میں مل جل کر رہیں۔ یہ سارا ظلم و ستم ہم سب کو مل جل کر ہی برداشت کرنا ہے۔ جس ریاست میں انصاف نہ ہو وہاں لوگ شدید ذہنی اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جہاں انصاف خود ہاتھ میں پیالہ پکڑے اپنے لیے انصاف کی فریاد کر رہا ہو، وہاں کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہاں بادشاہ کے ادب میں کھڑے ہونے کی بجائے لیٹ جانے کی رسم بھی شروع ہو سکتی ہے، اور وہاں سارے قاضی اکٹھے قید خانوں میں بھی ڈالے جا سکتے ہیں۔ جہاں فیصلہ سازی عوام اور عوامی نمائندوں کے ہاتھ میں نہ ہو، لوگ ہمیشہ ایسی ریاست سے ہجرت کر جاتے ہیں۔ دھیرے دھیرے سب پرندے اڑتے چلے جا رہے ہیں، سنا ہے اب ریاست میں صرف گینڈے رہا کریں گے۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو، یہ تھا آج کا عزیر رشید کا بولتا کالم۔ اس شعر کے ساتھ اجازت دیں کہ پتر ہٹاتے نہیں وک دے تو لب دی پھریں بازار کڑے۔ اپنا خیال تو سب رکھتے ہیں، آپ ان کا بھی خیال رکھا کریں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ اللہ ہو آپ سب کا حامی و ناصر۔ نیو یارک سے عزیر رشید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔